مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر درس صحاح ستہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب الوضو کے 11ویں چیپٹر کا آج آغاز ہے، جس میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹاپک باندھا ہے، باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول عند البناء جدار او نحوہ۔ چیپٹر کا معنی یہ ہے کہ بیت الخلاء کے لیے جب انسان جائے گا قضاء حاجت کے لیے تو اپنا چہرہ اور اپنی پشت کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی عمارت میں ہو یا دیوار میں ہو تو پھر جس طرف مرضی اس کا منہ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ، جبکہ حدیث مبارک ہمیں کچھ اور مضمون سنا رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ شرقوا او غربوا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ اپنا رخ سامنا اور اپنی پشت قبلہ شریف کی طرف نہ کرے، بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف کرے۔ ساری حدیثیں ہم آگے اس کے اندر ذکر کریں گے۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر جو کعبۃ اللہ ہے اس کی طرف رخ کرنے اور پشت کرنے دونوں کی ممانعت قرار دی، مطلقاً ممانعت ہے، چاہے بیت الخلاء میں ہو، چاہے کھلی جگہ میں ہو، چاہے دیوار سامنے ہو، چاہے نہ ہو، پشت اور اپنا چہرہ دونوں بیت الخلاء کی طرف کر کے قضاء حاجت کرنا، اس کو اسلام نے انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا، مکروہ نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اپنے چہروں کو شرق و غرب و مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ حکم مبارک ارشاد فرمایا، وہاں قبلہ شمالاً جنوباً ہوگا یا اس کی کوئی ایسی جہت ہوگی، لیکن مشرق اور مغرب میں نہیں ہوگا، تو آپ نے مشرق اور مغرب کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہم جب اس حدیث کو پڑھیں گے تو ہم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ ہماری مشرق کی طرف منہ قضاء حاجت کے لیے کرنا بیت اللہ کی طرف پشت کرنا ہے، اور مغرب کی طرف منہ کرنا بیت اللہ شریف کی طرف فرنٹ کرنا ہے، ان دونوں کی ممانعت ہے۔ پورا اصول اور ضابطہ میں نے بتا دیا۔ 4 اس میں جہتیں بنیں گی۔ انسان کے ارد گرد 4 دیواری تھی یا نہیں تھی؟ اگر یہ خود 4 دیواری میں بیٹھا ہوا تھا تو بھی اپنا چہرہ اور اپنی پشت کعبۃ اللہ کی طرف کرنی ناجائز ہے۔ اگر کھلے میدان میں تھا تو بھی اپنا چہرہ اور اپنی پشت کرنی کعبۃ اللہ کی طرف ناجائز۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کتب کی طرف بھی منہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر بندہ منہ کدھر کرے گا؟ یہ کتب شتب کچھ یا نہیں ہے، سامنے قبلہ شریف ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قبلے کی طرف پشت کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ نے ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ بتا دیا۔ اگر کسی کے ہاں اس کے اپنے زیر انتظام ایسے بیت الخلاء ہیں تو ان کو تبدیل کروائے، اور اگر پبلک پلیس پر ایسے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں کہ جن کا رخ قبلہ کی طرف
یا ان کی پشت قبلہ کی طرف ہے، اب ان کو توڑوا تو نہیں سکتا، تو کیا کرے، خود اپنی جہت کو تبدیل کر کے بیٹھے تاکہ اپنا رخ اور اپنی پشت قبلے سے ہٹ جائے۔ اس کے اوپر مزید یہ کہ اگر فلیش کے اوپر بیٹھتا تو پھر تو یہ اپنے پاؤں ادھر سے ادھر کر سکتا، لیکن اگر کموڈ کے اوپر بیٹھتا تو پھر اس کے لیے زیادہ دقت ہوگی۔ میں نے حرم شریف میں عمرہ اور حج کے لیے جانے والے بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی زبانی بھی سنا، ان کے مریدین جو ساتھ گئے ان کی زبانی بھی سنا کہ جب اپنے لباس کی پاکیزگی کی بات آئی نا تو دونوں پاؤں اوپر چڑھا کر کموڈ کے اوپر بیٹھ کے، تاکہ کوئی غلاظت گندگی نہ لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے بیت الخلاء کے لیے بیٹھنا ہے تو قبلہ کی طرف نہ آپ کا رخ ہونا چاہیے، نہ آپ کی پشت ہونی چاہیے۔ کموڈ اور فلش جس طرف مرضی لگا ہوا ہے، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس کو تبدیل کروا دیں، اگر اختیار میں نہیں ہے تو اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے قبلہ کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا۔ قبلہ کی تعظیم، بعض تو ہم نے ایسے بھی بندے دیکھے ہیں بیت اللہ شریف میں وہ ایسے سیدھے کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کے لیٹے ہوئے، اور ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ بے ادبی ہو رہی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 17.5 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جو مسجد قبلہ تین ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے یا زیارت کے لیے چلا جائے، اور وہ جو اوپر گنبد بنا ہوا ہے، گنبد کے اندر انہوں نے دونوں مصلے بنائے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد قبلتین کے دونوں قبلے 190 ڈگری 180 ڈگری کے مقابلے کے اوپر تھے۔ ایک ادھر تھا تو دوسرا ادھر تھا، ایک ادھر تھا تو دوسرا۔ تو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے کعبۃ اللہ کی طرف پشت۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کو کبھی پشت نہیں فرمائی، بلکہ کعبہ کے پیچھے چلے جاتے، پہلے کعبہ سامنے آ جاتا پھر بیت المقدس سامنے آتا۔ تو آپ نے ہمیشہ کعبے کی تعظیم کی، اور کعبے کی طرف نہ کبھی ٹانگیں پھیلائیں، نہ کبھی کعبے کی طرف تھوکا، نہ لعاب شریف پھینکا، کچھ بھی نہیں کعبے کی طرف کیا، کیونکہ آپ نے کعبے کی تعظیم سکھائی۔ قباء شریف کے امام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو قباء شریف کا امام نماز پڑھا رہا تھا، اس نے دوران لباس ہی، بخاری میں آئے گی یہ روایت کہ اگر کسی کو نماز میں گلے میں اس کے کوئی ریشہ یا رطوبت آ جاتی ہے تو اس کو اجازت ہے اپنے کپڑے سے اس کو صاف کر سکتا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ کتاب الطہارت میں ہی حدیث آئے گی، اس کے اوپر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس نے کپڑے کو استعمال کرنے کی بجائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف اس نے اپنا لعاب پھینک دیا۔ اب وہ کوئی عام بندہ تو نہیں تھا، وہ تو تھا صحابی رسول، ساری دنیا کے عظیم لوگوں میں سب سے عظیم وہ بندہ تھا جو مسجد قباء شریف کا امام تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ اب جب یہ دوبارہ امامت کرنے کے لیے آئے نا تو اس کو امام نہیں بننے دینا، پیچھے کھڑا کرتے۔ اور وہ لوگ دلوں کے اتنے صاف تھے، اتنا فیر ان کا نظام تھا، جب اگلی نماز میں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو مقتدیوں نے کہا حضور پاک نے آپ کی امامت منسوخ فرما دی، آپ کو معزول کر دی۔ وجہ کیا ہوئی کا نہیں پتہ۔ انہوں نے جو امام آگے آیا اس کے پیچھے نماز پڑھی، یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا، یہ کوئی شور نہیں مچایا، پیچھے چلے گئے، وہاں نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری امامت منسوخ فرما دی گئی، نماز نہیں پڑھانے دی گئی، کیا وجہ؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا تو آپ نے لعاب شریف آپ نے اپنا تھوک قبلے کی طرف پھینک دیا، تو آذیت اللہ و رسولہ، آپ نے اللہ کو بھی تکلیف دی، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی۔ دو اس کی توجیہیں بیان کی محدثین۔ نمبر ایک، کعبہ کی تعظیم نہیں کی،
اور ابو داؤد شریف میں یہ پورا چیپٹر اور پورا مضمون ہے کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا نا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا. تو کعبہ تجھے دیا گیا اللہ سے ہم کلامی کے لیے، تو تو نے اسی کی طرف تھوک دیا، تو نے اللہ کے بھی ادب کو ملوز خاطر نہیں رکھا. تو جن چیزوں کی اسلام نے عزت و تعظیم احترام کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک قبلہ بھی ہے. تو قبلے کے سامنے، قبلے کے رخ میں، چار دیواری کے اندر اور چار دیواری سے باہر کھلے میدان میں کہیں پر بھی اپنا رخ کر کے اور اپنی پشت کر کے قضاء حاجت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مطلقاً ناجائز ہے. کوئی عذر ہو، جس طرح اب یہ حدیث میں آئے گا، پھر میں اس کی توجیہ بیان کروں گا کہ وہاں کیا ہوا تو کیا معاملہ ہوا. ویسے اس کے لیے مطلقاً ممانعت ہے کہ قبلہ کی طرف نہ کوئی شخص اپنا چہرہ کر سکتا ہے، نہ پشت کر سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی ہے یہ بخاری شریف کے 11ویں چیپٹر کی 144 حدیث ہے، 144 نمبر. 145 نمبر حدیث ہے اور باب ہے باب من تبرز علی لبنتین. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فلیش کے اوپر قضاء حاجت کرنا، کیونکہ اس وقت تو فلیش کا کانسیپٹ نہیں تھا، اینٹ رکھ کے اپنی جگہ کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے تھے. تو آج کے دور میں اس سے مراد ہے فلیش کے اوپر قضاء حاجت کرنا. راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو نہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو. یہ بڑی غور طلب بات ہے. نہ قبلہ کی طرف رخ کرو نہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، کہ جب تم قبلہ کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کو پشت ہوگی، تو جب بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو قبلہ کو پشت ہوگی. تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، قبلہ کو نہ منہ کرنا جائز ہے نہ پشت کرنی جائز ہے. دونوں چیزوں کی ممانعت بیان کرتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن کیا ہوا کہ میں کسی بلند جگہ پر چڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں طبعی ضرورت کے لیے تشریف فرما ہے. تو میں فوری یہ منظر دیکھنے کے بعد نہ واپس ہو گیا. پھر میں نے جیسے انسان کوئی منظر دیکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر غور کرتا ہے، تو فرمایا جب میں نے غور کیا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے. وہ کس کی طرف ہے؟ بیت المقدس کی طرف. جب چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوا تو پشت مبارک قبلہ کی طرف ہوگی. اب وہ ذہن چل رہا ہے، بار بار چل رہا ہے کہ بھئی تعلیم یہ ہے کہ چہرہ ادھر نہیں کرنا، چہرہ ادھر نہیں کرنا، ادھر چہرہ ہے تو پشت ادھر نہیں ہونی، پشت ادھر ہے تو چہرہ ادھر نہیں ہونا. تو یہ آج کیا ہے؟ خود کیا ہوا؟ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ صورتحال ساری بیان کر دیتے ہیں. تو محدثین اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بلند جگہ کے اوپر کسی کو نہ پایا تو آپ اپنا رخ مبارک قبلہ سے بدل کر بیٹھے ہوئے تھے. قبلہ سے بدل کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آپ نے دوران کیفیت عبداللہ ابن عمر کا سر مبارک اوپر آتے ہوئے دیکھا نا کہ کوئی آ رہا ہے بندہ، تو آپ نے اپنے پردے کی وجہ سے اپنا رخ چینج کر لیا تاکہ میرے سطر مبارک پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو جب آپ نے، کیونکہ جب بندہ اوپر بلندی کی طرف جاتا ہے تو پہلے اس کا سر نظر آتا، تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نظر آیا نبی صلی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے فوری طور پر اپنا رخ تبدیل کر دیا کہ میرے سطر پر اس کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور جب آپ نے رخ چینج کیا تو رخ آپ کا بیت المقدس کی طرف ہو گیا. وہ بیت المقدس کی طرف جو آپ نے رخ فرمایا وہ ارادتاً نہیں تھا بلکہ اپنے سطر کی حفاظت کے لیے تھا. اس کے اوپر محدثین نے بڑی گفتگو کی کہ آپ کا ایسا عمل مبارک کس کے لیے تھا؟ سطر کی حفاظت کے لیے تھا. وگرنہ آپ اس جہاں تشریف فرما تھے اپنی ضرورت کے لیے تو آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو قبلت سے ہٹا کے ہی رکھا ہوا تھا، بیت المقدس سے بھی ہٹا کے رکھا ہوا تھا. لیکن اب کیونکہ پردے داری کا خوف تھا تو آپ نے فوری طور پر اپنے پردے کا خیال کیا اور سطر مبارک کا خیال کیا اور اپنا رخ مبارک چینج کیا
تو جتنی دیر میں رخ مبارک چینج کیا ان کا سر اوپر آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوری نیچے چلے گئے دوبارہ. تو وہ پھر بعد میں وہ خیال کرتے رہے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ تھا. تو اصل حقیقت میں وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پردہ کی وجہ سے اپنا رخ مبارک پھیر لیا تھا، وغیرہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قبلہ شریف کی طرف کبھی بھی یہ معاملہ نہیں فرماتے. پھر ایک حکم اور بیان کیا، یہ نماز کا حکم ہے. یہ آپ نے حدیث نمبر 145 یاد رکھنی ہے. جب ہم نماز میں جائیں گے نا تو نماز میں جو قاعدے کی صورت ہے نا، قاعدے کی صورت کہ نماز میں بیٹھتے کیسے، اس میں اس حدیث سے ہمیں معاونت ملے گی کہ ایک پورشن طہارت کا بیان کر دیا، اگلا پورشن بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسے نماز میں بیٹھنے کا حکم دیا. یہ اس حدیث کے اندر، کیونکہ ابھی ہمارا نماز کا چیپٹر نہیں ہے، پھر میں یہاں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں گا تو پھر بات لوگوں کے ذہنوں میں الجھتی رہے گی. تو جب ہم اس ٹاپک کی طرف جائیں گے پراپر تو پھر اس بات کو وہاں اس کے ساتھ ملا دیں. اس کے بعد ہے باب نمبر 13، باب خروج النساء الی البراز، قضاء حاجت کے لیے خواتین کو کھلے میدان کی طرف جانا. اس میں روایت فرما رہی ہیں حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا، میں نے کل بھی اس کو بیان کیا تھا کہ عرب میں کیونکہ بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، اور پورے عرب کے اندر، عرب جو ہے اگر ہم اس کا نقشہ دیکھیں اور اس کی زمین کے ساتھ صورتحال دیکھیں تو عرب اور بالخصوص مکہ کی جو وادی ہے یہ نیچے ہے، مکہ کی وادی پہاڑوں سے نیچے ہے. تو اب اس وقت جدید وہاں جو ایک پلاننگ کے مطابق ہوٹل بنائے گئے اور بلڈنگز تعمیر کی گئی، اس کے اندر سارا سسٹم لگایا گیا اور فاسد مادوں کو اور اس طرح کے اخراج کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا. اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا تو گھروں کے اندر لوگ بیت الخلاء نہیں بناتے تھے. رات کے لیے وہ بڑے سے برتن رکھے ہوتے تھے مٹی کے، جس کو کوئی ایمرجنسی کی صورت پیش آتی وہ اس میں کر دیتا قضاء حاجت، پھر اس کو صبح باہر کہیں پیچھے جا کے اس کا جو وہ گندگی ہوتی تھی وہ اس کو پھینک دیا جاتا تھا. اور جب خواتین نے جانا ہوتا دن میں تو جب سورج طلوع ہوتا تو اس وقت خواتین نہیں جاتی تھی، بلکہ منہ اندھیرے چلی جاتی اور پھر وہ منہ اندھیرے واپس آ جاتی تھی. یہ عرب کے اندر رواج تھا. آج ہم کیونکہ شہروں میں رہتے ہیں، اس میں کافی سارے طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں، وضو کے معاملات بھی بدل گئے ہیں، استنجے کے معاملات بھی بدل گئے ہیں. ابھی کل مجھے آصف بھائی نے دکھایا ایک بندے کا کرشمہ، کل ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک علامہ صاحب کی ویڈیو دکھائی، آدھے کپ سے انہوں نے وضو کر دیا سارا، اور سارا وضو درست تھا، صرف ایک کمی اس میں تھی. میں نے اس کو بعد میں ریپیٹڈ دیکھا کہ انہوں نے ہر عضو کو 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ نہیں دھویا. اگر وہ 3 مرتبہ دھوتے تو پھر میرا خیال ہے کپ کے 3 حصے لگتے، ایک حصہ بچ جاتا. لیکن اتنے تھوڑے سے پانی سے بھی انہوں نے وضو کر کے دکھا دیا. وہ کیا تھا؟ ضرورت تھی. وہ کیا تھا؟ اور تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھ کے اوپر ملا اور اتنا پانی بہایا کہ جو سارے بازو کے اوپر پھرنے کے بعد، سارے بازو پر پھرنے کے بعد قطرہ بہہ گیا. اور غسل اور مسح میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مسح میں پانی کے قطرات کا ٹپکنا نہیں پایا جاتا، اور غسل میں پانی کے غسل میں پانی کے قطرات کا ٹپکنا پایا جاتا. اس لفظ کی بھی میں وضاحت کر دوں، غسل اور غسل میں کیا فرق ہے، وضو اور غسل میں کیا فرق. وضو 3 لفظوں کے ساتھ پڑھا گیا، وضو اور وضو. وضو کہتے ہیں اس عمل کو جس کے جو سنت نے بتایا کہ چہرہ دھونا، یہ کرنا، یہ وضو ہے، اس کو کہتے ہیں وضو. اور زبر کے ساتھ وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وضو کیا جاتا. اور وضو کہتے ہیں وہ جو پانی بچ جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وضو. اور مسح کہتے ہیں اپنے گیلے ہاتھ کو اپنے اعضاء کے اوپر پھیر لینا. اور غسل کہتے ہیں اتنا پانی بہانا کہ جب آپ کا عضو سارا تر ہو جائے تو
ایک قطرہ بہہ جائے یا 2 قطرے بہہ جائے تو جہاں قطرے نہیں بہیں گے وہ مسح ہوگا، اور جہاں قطرات بہیں گے وہاں غسل ہوگا۔ اور غسل کے بعد غسل ہے، غسل ہے نہانے کو کہتے ہیں، بازو دھونے کو کہتے ہیں، پورا جسم دھونے کو کہتے ہیں، یہ غسل ہے۔ تو یہ لفظوں کا فرق بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب اس وقت میں گھروں میں سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو عورتیں کھلے میدان کی طرف جاتی تھیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے ایک کھلے میدان میں جہاں اندھیرا ہوتا تھا اور تنہائی میں دور دور تک کوئی نہیں ہوتا تھا، تو ہم وہاں جایا کرتی تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات حجاب کیا کریں، تو یہ خواہش بڑی دیر سے ان کے دل میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ تو آپ نے رات کی تاریکی میں حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ گھر سے نکل کے کہیں گئی ہیں۔ اب پہچانا کیسے؟ 2 وجوہات سے۔ نمبر 1 کہ جو پردے دار خواتین ہوتی ہیں نا، انہوں نے خاص قسم کا پردہ کیا ہوتا ہے، تو جب وہ محلے میں سے گزرتی ہیں نا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانے گھر کی خاتون ہے، اس طرح کا برقع فلانے گھر کی خاتون پہنتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی ہیں، ہماری امی جان حضور بھی ہیں، وہ اپنے جسامت قدلت کے اعتبار سے بڑی دراز قد تھی، اور جسم کے اعتبار سے ان کا جسم بڑا فربا تھا، موٹا نہیں، فربا، صحت مند تھی۔ تو وہ اپنی باقی ازواج کے ساتھ جب چلتی ہوتی تھی نا تو وہ علیحدہ نظر آتی تھی، تو اس لیے ان کے بارے میں پہچان تھی کہ سب میں یہ سب سے صحت مند ہے۔ تو آپ نے اسی حساب سے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے فرمایا عمر آپ پردے کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، تو اللہ نے پردہ نازل کر دیا۔ تو آپ نے کہا حضور میں ابھی آیا، یہ کہہ کہ آپ نکلے تو جدھر سیدہ سودا گئی تھی ان کے پیچھے ادھر چلے گئے۔ جب آپ نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اے سودا بنت زمعہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ عمر کی یہ بڑی خواہش تھی کہ پردہ نازل ہو، اللہ نے پردہ نازل کر دیا، اب جب آپ واپس آئیں تو پردہ کر کے آئیے گا۔ اور فرمایا کہ ان کو کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ قد عرفنا کی یا سودا، تو اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، وکانت امراتن طویلتن، لمبے دراز قد کی وجہ سے، آپ کی قامت کی وجہ سے ہم نے آپ کو پہچان لیا، اب جب واپس آئیں گے تو آپ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چاہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ پردہ کریں؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں 2 ہی جنس کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے، دوسرے کافر تھے۔ تو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے تھے، ان کو ہر حکم میں، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی طرف توجہ ہوتی تھی، اور وہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے تھے۔ مدینہ شریف جب آپ ہجرت فرما کے گئے تو یہ تیسری گندی نسل بھی آ گئی وہاں پہ، منافقین کی، آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آگے پھر جو گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے، اور تصوف صوفی اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا۔ یہ لوگوں کو آج کے بے دینوں کو خام کا وام ہو گیا کہ یہ بابوں کا دین ہے، بابے اپنے گھروں لے گئے۔ کوئی ایک شے صوفیہ کرام اپنی مرضی سے دین میں داخل نہیں کرتے، احادیث اور قرآن مجید کے مطالعہ عمیق سے وہ چیزیں اور سنت سے مسئلے باہر نکالتے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ منافق ایسے ایسے کر کے دیکھتے ایسے، تو صوفیہ کرام نے یہ قانون اخذ کیا اپنے مرید کے لیے، جب آپ اپنے شیخ کے گھر جائیں تو دروازے کی طرف نہ دیکھیں، شیخ کی طرف دیکھیں۔ اور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کوئی ایسے اندر دیکھ دو، ایک لاندے سنا آواں کدے کو لائے ہیں، کدے کو لائے ہیں،
کہ حضور تک، فرمایا میرے وال تک. اور وہ آپ کا یہ جو انداز ہوتا تھا نا، یہ انداز محبت ہوتا تھا. اسے میں نہیں، انداز محبت میں اس کی توجہ درست کرنے کے لیے، اس کو مسئلہ سکھانے کے لیے، بھئی میرے پاس آئے ہو، میری طرف دیکھو. اور جو روز ڈیلی بیسس پہ آنے والے ہوتے تھے، گلاس گر جائے، جگ گر جائے، سامان گر جائے، انہاں این کر کے نہیں دیکھ رکھی ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھر والے دا کام ہے، اسی ایتھے آئے ہیں، اسی ایتھے والا کام کریے. یہ سارے مسئلے تصوف کے سارے مسئلے کہاں سے نکلتے ہیں؟ حدیث شریف سے نکلتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سے نکلتے ہیں. تو اب مدینہ المنورہ میں ایسے بھی بندے تھے، این تک ادھر آنکھیں ان کی پھرتی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب کو بڑا غصہ چڑھتا، کتنے بے ایمان ہیں، آئے حضور پاک کی بارگاہ میں ہوئے ہیں اور ادھر ادھر ازواج کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ حضور اگر پردہ ہو جائے تو بہتر ہے، پردہ ہو جائے تو بہتر. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حیا والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات حضرت عمر بن خطاب کے شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا، انہوں نے کہا میں اگر اپنی بیوی کے پاس کسی غیر بندے کو دیکھوں تو میں مار دوں اس کو. یہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. غیرت کے نام پہ قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں رپیٹ کر دیتا ہوں، غیرت کے نام پر قتل کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا میں حضور مار دوں اس کو، اپنی بیوی کو. تو بڑا غیرت والا ہے. تجھ سے بڑھ کے میں غیرت والا ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر میرا رب غیرت والا. آپ نے فرمایا وہ کام کر جو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے حکم نازل فرمایا. کیا کروں جی؟ آپ نے فرمایا کہ تو قسم کھا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور 5ویں دفعہ لعنت بھیج جھوٹوں پر. پھر تیری بیوی 4 دفعہ قسم کھائے، 5ویں دفعہ وہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے. یہ ایک سورۃ نور کا علیحدہ ٹاپک ہے، میں کیونکہ خلاصتاً بات آ گئی تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا، وہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے. تو یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یہ نہیں ہوگا، غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوگا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو معاملہ ہوا اس کا میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا. یہ کتاب النکاح میں پوری ڈیٹیل آئے گی، پھر میں اس کے اوپر انشاءاللہ وہاں پہ بات کروں. اگلی حدیث ہے 147. راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں کہ قد اذن ان تخرجن فی حاجتکن. فرمایا ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مل جاتی تھی رات کے اندھیرے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو ہم قضاء حاجت کے لیے دور چلی جاتی تھی. اور یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کو سمجھیں. اور آج کے دور میں اٹیچ بات جو ہے نا، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے شادی شدہ بندے کے لیے. اس سے پردہ رہتا ہے اور انسان کی زندگی خوشحال رہتی ہے. باب التبرز فی البیوت، گھروں میں قضاء حاجت کا. اس سلسلہ میں یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مکان کے اوپر والے حصے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عمر نے دیکھا. یہ وہی منظر ہے جو میں نے ابھی پہلے بیان کیا، اس کو مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے 148 جو ہم نے پیچھے حدیث ذکر کی ہے. 145 148 کا بھی وہی مضمون ہے. اس کے بعد ہے 149. 148 145 149 تینوں احادیث ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ مبارک ہم نے بیت المقدس کی طرف، عبداللہ بن عمر کیونکہ راوی ایک ہے اور معاملہ بھی ایک ہے، اس لیے اس تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو اپنا رخ تبدیل فرما دیا تاکہ پردے داری باقی رہے. اس کے بعد ہے 15واں باب، باب الاستنجاء بالماء. اس کا میں پہلے نظریہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کتنے طریقوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے. اسلام نے قانون اور ضابطہ بیان کرنے کے بعد محبت کا مظہر
ہستیاں بیان کر دیں کہ اللہ کن سے پیار کرتا. فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ پوری ایک ہسٹری ہے مسجد درار کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی اور فرمایا کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا. لا تقم فی ابدا، کبھی بھی نہیں جانا. تو یا اللہ پھر نماز بھی تو پڑھنی ہے نا. لوگ یہ بھی تو کہیں گے نا نماز بھی تو پڑھنی، پھر کتنی جائیے. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، اس کی مسجد میں جانا ہے جس کی بنیاد میں تقوی ہے. یا اللہ کس مسجد میں تقوی ہے؟ فرمایا مسجد قباء میں جانا. لمسجد اسس علی التقوی فیہ، اور فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس کے نمازیوں سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتا. اب وہ جو محبت کی وہ کس وجہ سے کی؟ مفسرین نے تفسیروں میں، محدثین نے حدیثوں میں بیان کیا. وہ پاکیزگی، پہلے استنجا کرتے مٹی کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے، دوہری پاکیزگی ان کو ملتی. اللہ اس لیے ان سے زیادہ پیار کرتا تھا. یہ ان کی محبت کی وجہ تھی کہ وہ پاک، صاف، طیب، طاہر رہنے والے لوگ تھے اور اللہ پاکوں سے پیار کرتا. ہمارے یہاں شہروں میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا کہ میں سنت کی تکمیل کروں تو وہ ایسا کام اپنے گھر کرے، وہ ایسا کام اپنے مسجدوں کے بیت الخلاء میں ایسا نہ کرے. کیوں؟ اگر وہ مسجدوں کے بیت الخلاء میں ایسا کرے گا تو ڈرین سسٹم میں جب مٹی کے ڈھیلے پھنس جائیں گے تو سارے بیت الخلاء بند ہو جائیں. گھر میں کرے، اس کو بہت ہے، ہم نہیں اس کو منع کرتے. اپنے گھر میں مٹی کا استعمال کرے اور پھر اس کو استعمال کر کے سائڈ پہ رکھ لے، پھر دستانے لے، اس کو مٹی کے ان ڈھیلوں کو جو استعمال شدہ ہیں لفافے میں ڈالے، پھر باہر جا کے پھینکے. ہم نے اس کو کبھی نہیں کسی کو منع کیا. اگر مٹی استعمال کرنی ہے یا شہروں میں تو اپنے گھر میں کرے. مسجدوں کے بیت الخلاء میں ایسے کام کرنے کی کسی کو اجازت، یہاں ہمارے نگینہ مسجد میں ایک بندے نے ایک دفعہ شروع کیا، سارے بند کر دیے اس نے. تو بابا جی نے پھر اس کو تنبیہ کی. آپ کو پتہ تھا کہ یہ کون کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پوری چیکنگ کروائی گئی. دیکھو کون بندہ مٹی لے کے جاتا، تو بندہ پکڑا گیا. تو پھر اس کو وارن کیا کہ اگر آپ آئندہ ایسا کریں گے تو پھر ہمیں آپ کے لیے کوئی سخت تادیبی کارروائی کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو ادب آ جائے کہ جہاں مٹی استعمال کرنی ہے وہاں جا کے کریں. تو ہمارے شہروں میں مطلقاً کوئی مٹی نہیں استعمال کرتا، پانی سے استنجا کرتے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو یہ پانی کا ڈول اٹھا لیتے تھے، برتن اٹھا لیتے تھے. اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دور چلے جاتے تو آپ فرماتے انس آپ پانی یہاں رکھ کے اب آپ چلے جائیں واپس. تو آپ واپس چلے جاتے. پھر آپ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے اور پھر آپ جب تشریف لاتے تو آپ کے ہاتھ میں وہ برتن ہوتا اور سطر آپ کا چھپا ہوا ہوتا. اور جب آپ واپسی تشریف لاتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن پکڑ لیتے تھے، پھر آپ کے ساتھ واپسی. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ عقائد اہل سنت میں سے ہے. یہ میں مسئلہ بتانے لگا ہوں. انبیاء کرام ان کے جسموں سے جو شے خارج ہوتی ہے، زمین کو حکم ہے فوری طور پر اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. زمین فوری طور پہ ان چیزوں کو اپنے اندر. یہ میں نے بڑے سینسیبل انداز میں آپ کو بات صرف ایک نقطے کے اندر سمجھا دی، بس ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم آگے چلیں. جب آپ واپسی آئے تو حضرت سیدنا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ کو ڈول جو تھا آپ سے، وہ ڈول تھا یا لوٹا تھا، جو بھی تھا برتن تھا، وہ آپ سے لے لیا. اور یہ بتایا طریقہ کار کہ جب جائیں تو ساتھ جائیں، سامان اٹھا کے لے کے جائیں، پھر رکھ دیں، پھر چلے جائیں واپس. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں پھر وہ سامان خود اٹھا کے لے کے آئیں. پھر جب آپ کے نظر میں آ جائیں تو پھر سامانوں سے پکڑ لے، پھر ان کو واپس لے کے جائیں. اللہ اکبر. اگلا باب ہے باب نمبر 16. اس باب کا نام ہے باب ما حمل
ماء الماء لطہوری، جس شخص کے پاس طہارت کے لیے پانی لایا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو جوتے اٹھانے والا ہے اور وضو کرانے والا ہے اور تکیہ اٹھانے والا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ تینوں کام علیحدہ علیحدہ بندے کرتے تھے۔ لوٹا مبارک یا پانی کا ڈول یا برتن جس کے اندر پانی ہوتا، اس کو اٹھانے والے حضرت انس بن مالک ہوتے تھے۔ آپ کے پاپوش مبارک، پاپوش سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نالین۔ کیا کس کو کہتے ہیں؟ نالین کو۔ یہ اردو کا فصیح لفظ ہے، پاپوش مبارک۔ آپ کے پاپوش حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے صاحب النعلین، صاحب النعلین، کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک، پاپوش مبارک، نالین مبارک اتارتے تو یہ پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ پھر جب آپ نے کہیں جانا ہوتا تو پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ تو اس چیپٹر میں یہ حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے ساتھ جاتے تھے، پھر پانی پیش کر کے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اگلی حدیث میں بھی بالکل یہی مضمون ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے ایک لڑکا جاتا تھا، وہ یہ انس بن مالک ہی تھے، چھوٹے بچے تھے، جب 10 سال کے آئے تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ نیزہ ساتھ لے لو۔ اب نیزے کے اندر کافی ساری حکمت ہے۔ عرب میں نیزہ ہر بندے کے پاس ہوتا تھا، اس کو عصا بھی کہتے تھے، عصا کے آگے چھوٹا سا نیزہ لگا ہوتا تھا، اس کے کئی فائدے ہوتے تھے۔ اگر اندھیرے میں کوئی موذی جانور آ جاتا تو اس کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال ہو جاتا۔ جب اپنے جانوروں کے اوپر بیٹھ کر سفر پر جانا تو اس کے ذریعے پتے جاڑ کے اپنے جانوروں کو خوراک کھلانے کے لیے کام آ جاتا تھا۔ جب قضاء حاجت کی صورت پیش آتی تو اس کو زمین کے اندر ڈال کے باہر نکالتے تو وہ بنا بنایا مٹی کا ڈیلا بن جاتا تھا، اس سے استنجا کرنے کا کام ہو جاتا تھا۔ اور جب نماز پڑھنے کا وقت آتا تو اسی کو زمین کے اندر گھاڑ کے اس کو ستھرا بنا لیتے تھے، تو وہ اسے ملٹیپل پرپز کے لیے یوز کرتے تھے تاکہ یہ بھی کام ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو اگر استنجا کے لیے کسی کے پاس نیزہ ہو تو وہ بھی ساتھ لے جائے، اگر پانی نہ ملے تو اس نیزے کے ساتھ زمین کے اندر سے وہ مٹی کے ڈھیلے نکال کے، مٹی کے ڈھیلے بنا کے تو پھر اس کے ساتھ استنجا کر سکتا۔ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ابو قتادہ کے بیٹے ہیں، ابو قتادہ کے بیٹے ہیں، اپنے باپ حضرت ابو قتادہ سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلیتنفس فی الاناء واذا اتى الخلاء فلا یتمس ذکرہ بیمینہ ولا یتمسح بیمینہ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص پانی کے برتن کو منہ لگا کے پانی پیے نا تو پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس نہ لے، بیماری لگ جاتی۔ جب سانس لینا ہے تو برتن کو منہ سے علیحدہ کر دو، اتنی دیر اس کو منہ کے ساتھ لگاؤ جتنی دیر پانی پینا ہے۔ کیوں؟ جب پانی اندر جا رہا ہے تو اندر کے بخارات باہر آ کے پانی کے اندر مل رہے ہیں، تو جب آپ سانس لیں گے تو وہی بخارات دوبارہ پھر آپ کے اندر جا کے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ میڈیکل سائنس بھی آج اس بات کے اوپر کھڑی ہے کہ پانی کے برتن کے اندر سانس نہیں لینا، اس سے بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا۔ یہ ہے جدید ٹیکنالوجی، یہ ہے جدید ترقی۔ کس کو پڑھ کے؟ 1400 سال پرانے علوم کو پڑھ کے ترقی ہوئی۔ جس نے پڑھا اس نے ترقی کر لی۔ مسلمان اگر جدید دنیا کے اندر قدم رکھنا چاہتا ہے تو اسلام کے علوم کو پڑھے، ہر شے اس کو اندر سے ملے۔ قرآن مجید کے اندر دنیا کی ہر شے موجود ہے۔ رب کائنات کا دعویٰ ہے تبیان لکل شے، میں نے اس کے اندر ہر شے رکھی ہوئی، نکالنے والے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے
کہ آپ اگر قرآن مجید کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اور بات ہے، اور بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سر کے اوپر رکھ رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کو ایک کورس ورک سمجھ کے اور رب کا دیا ہوا کلام سمجھ کے اور یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ میں اس کے اندر سے ہر شے نکال لوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسرار و رموز کے سارے دروازے کھول دے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، آپ رات آسمان کے تارے گنتے رہے، تو آپ کا بیٹا تہجد کے وقت آیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضرت ساری رات آپ جاگتے رہے، سوئے بھی نہیں، جسم کو سکون بھی نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں کیا، تو چلو آپ اٹھ کے تہجد کے نفل ہی پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ساری رات غور کیا اور 1000 مسئلہ اس کے اندر سے نکالا، غور کرنے سے 1000 مسئلہ کس کے اندر سے؟ سورۃ فاتحہ کے اندر غور کرنا۔ تو جنہوں نے قرآن مجید کے اندر غور کیا انہوں نے بہت کچھ نکالا۔ غیر مسلم بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ نہیں پڑھتے اور بڑے بڑے غور و فکر و تدبر و تفکر سے پڑھتے، خود پڑھ کے صحیح مسئلہ نکالتے ہیں، مسلمانوں کو الٹی پٹی پڑھا دیتے، مسلمان وہ گیا اور یہ وہ گئے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے تو پہلے یہ غور و فکر کرے کہ اسلام اس میں کیا کہہ رہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، اناء برتن ہے، فرمایا جس بھی برتن میں یہ پانی پیے تو پانی پیتے ہوئے کبھی بھی اس کے اندر سانس نہ لے، اس کے اندر سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اپنا دائیں ہاتھ شرمگاہ کے لیے استعمال نہ کرے، اپنے جسم کے پردے والے حصوں کے لیے دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بیت رضوان میں جب سے حضور پاک نے فرمایا نا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا میں نے ساری زندگی اپنا ہاتھ کبھی اپنے ستر کو نہیں لگا، کہ حضور پاک نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ یہ آپ کا کمال تقویٰ تھا۔ یہ صحیح سالم بندے کے لیے حکم ہے کہ جس کا بایاں ہاتھ سلامت ہے وہ دائیں ہاتھ سے یہ کام نہ کرے، جس کا دایاں ہاتھ خراب ہے، زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، یا وہ مفلوج ہے یا ہے ہی نہیں، بایاں ہاتھ جس کا مفلوج ہے، ٹوٹا ہوا ہے، یا وہ کچھ اس کو عارضہ لائق ہے یا زخم ہے، تو پھر اس کو جائز ہے وہ جس مرضی ہاتھ سے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ آج کے اسباغ میں سے مختصر سا خاکہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آگے یہ بھی استنجا کے کافی مسئلے چلیں گے۔ اس چیپٹر میں 137 احادیث ہیں، 137 احادیثیں ہیں جو ہم نے اس کو سٹڈی کر کے پھر اس کے بعد غسل کے اندر جانا انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی و صحت۔ اور ناظرین کرام کے لیے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ پیر والے دن سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی و صحت اللہ کے فضل و کرم اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جامعہ یوسفیہ کا نئے سال کا سیشن زوم کے اوپر سٹارٹ ہو گیا۔ زوم کے اوپر آج ہمارے ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں محمد عثمان علی یوسفی صاحب، انہوں نے اور میں نے بیٹھ کر اپنے پہلے میں نے اور مولانا مختار صاحب نے بیٹھ کر اور علامہ مفتی آصف صاحب نے بیٹھ کر سارے اسباق کی تقسیم کاری کی ہے، جس نے جو سبق پڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر بندے کی آئی ڈی بنا کے اس کا فریم ورک بنایا اور اس کا اسکیجول طے کیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی آئی ڈیز بنائی ہیں۔ آئی ڈیز کی ساری لسٹ جو ہے کتابوں کے نام سے ہم نے بنا دی۔ مثلا میرے سے کسی نے 8 بجے نور الازا پڑھنی ہے تو اس آئی ڈی کا نمبر فیس بک کے اوپر لگا ہوگا، ٹائم لکھا ہوگا اور ساتھ میں لگا ہوگا کتاب کا نام نور الازا۔ جب وہ اس آئی ڈی کو اپنے زوم کے اندر رکھ کر انٹر کرے گا تو اس کی ریکویسٹ آ جائے گی۔ جب اس کی ریکویسٹ آئے گی تو جو یہ سبق پڑھانے والا ہے اپنے سسٹم سے اپنے موبائل سے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر کے اس کو آن لائن سامنے لے لے گا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک سیپریٹ سسٹم کا جس کو ہم نے
سرور بنایا ہے، اس کے اندر ساری کلاسوں کے سارے اسٹوڈنٹس اور سارے اساتذہ کے سارے اسباق کی پراپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کون کیا پڑھا رہا ہے، کون کیسے پڑھا رہا ہے، پڑھنے والے بھی ہوش مندی سے پڑھیں گے اور پڑھانے والے بھی مہربانی سے پڑھائیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 8 تاریخ کو آن لائن نگینہ جامعہ یوسفیہ کی درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو نگینہ یونیورسٹی کا ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا وہ بھی اپنے مراحل کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ تک آ جائے گا اور آپ اس کے فیض و برکات بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک پیارے بھائی نے سوال کیا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی بیٹیوں کی اولاد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ میرے پیارے بھائی یہ بخاری ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کے اندر ذکر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے بی بی زینب، ان کی بیٹی ہے بی بی امامہ، سیدہ امامہ۔ کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوران نماز، یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں حرکت کرنے کی ممانعت نہیں تھی، تو بی بی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوران نماز آ جاتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، پھر آپ قیام ان کو کندھے پہ بٹھا کے کرتے، اور جب آپ نے رکوع کرنا ہوتا تو سیدہ امامہ کو نیچے اتار کے بٹھا دیتے، پھر رکوع کرتے، پھر پہلا سجدہ کرتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدہ امامہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت آپ کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کی بیٹی بی بی امامہ سے حضرت علی نے دوسرا نکاح کیا۔ تو میرے پیارے بھائی آپ نے یہ ہماری غلطی ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہ آپ درس سنتے ہیں، ہماری غلطی ہے ہم نے سنایا نہیں، اگر کسی میں ہم نے سنایا ہے تو وہ درس آپ نے سنا نہیں۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ وقفے سے جب محرم آئے گا تو پھر انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں سارے بیٹوں کا اور ان کی آگے سے اولاد کا، پھر اولاد در اولاد کا، پھر آپ کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ شہزادی جو حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں گئی اور ان سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا بھی ہم ذکر سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ پتہ چلے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں در نواسیاں اور در نواسے کہاں کہاں اسلام کی شمع کو روشن کرتے رہے۔ السلام علیکم، نماز کے بعد سب سے پہلی سنت مبارک کیا ہے؟ میں نے مختلف علماء سے سوال کیا تو جواب مختلف ملے، برائے کرم تفصیل سے رہنمائی فرمائیں، اور کیا اعلیٰ حضرت نے نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہے تو کیوں؟ یہ کیونکہ پیارے بھائی نماز کا چیپٹر نہیں ہے، ہم کوشش 100% یہ کرتے ہیں کہ نماز کے ریلیونٹ مسئلے نماز کے اندر بیان کریں گے۔ آپ کا سوال میں نوٹ کر لوں گا، نماز کے چیپٹر میں بیان کروں گا، اور اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ بھی میں ساتھ لے کے آؤں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، تو پھر میں سنائی جب بات سناؤں گا تو پھر میں وہ بات سناؤں گا جو مجھے سنائی گئی، تو میں فتاوی رضویہ ساتھ لاؤں گا، بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا اور اس کو کس سینس میں لیا گیا۔ اور نماز کے بعد یہ جو آپ نے فرمایا کہ مختلف نماز کے بعد سنتیں ہیں، تو میں نہیں سمجھ پایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کون سی ادا کو آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کئی مختلف کام کیے، اب اللہ عالم آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، مجھے اس سوال کی وضاحت نہیں ہوئی، اس لیے میں مختلف امور آپ کو ان میں سے چند ایک بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ ایک آپ نے عمل مبارک اس طرح کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اپنا کپڑا رکھا اور چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ چلے گئے تھے تو آپ واپس آ گئے ہیں، تو آپ کا کپڑا مبارک پڑا ہوا تھا تو ہمیں اندازہ ہوا آپ واپس آئیں گے، تو حضور کدھر گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ
میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا، تو میں نے کہا رات ہو جائے گی وہ گھر میں پڑا رہ جائے گا، چلو میں تقسیم کر رہا تھا، تو میں اس کو تقسیم کرنے چلا گیا تھا۔ پھر ایک دن نماز پڑھانے کے فوری بعد آپ اٹھ کے وہ کسی انصاری صحابی کے باغ میں چلے گئے۔ ایک دن آپ نماز پڑھا کے اٹھے اور اپنا کپڑا بھی اٹھایا اور چلے گئے، پیچھے سے آپ گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں۔ کہا حضور ہم نے رکھتے ایسے کی ایسے پڑھ لی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو اس کو صحیح کر لیتے۔ پھر آپ واپس آئے، آپ نے سجدہ صاف کیا، نماز صحیح کر لی۔ بڑے کام آپ نے کیے، بڑی آپ نے حکمت بیان فرمائی، بڑے خوبصورت آپ کے معاملات تھے۔ کبھی آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو پیارے بھائی اگر میں آپ کے اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میرے پاس مشکاہ شریف پڑھی ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر پورا موجود ہے نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ذکر کیے ہو، جو مرضی کر لیں۔ اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ۔ بڑے آپ اس طرح کے بڑے وظیفے کیے کرتے تھے تعلیم امت کے لیے، تو جو انسان کو یاد ہو کر یہ ہمارے چیپٹر میں آئیں گے، جو نماز میں چلیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ جی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اٹیچ بعد کا کمرہ کھلتا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو کمرے میں وہ کہتے ہیں جی اس کی نحوست ہوتی ہے کمرے میں۔ نہیں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اٹیچ اٹیچ بات سے کسی قسم کی کوئی فزیکل یا روحانی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ پردوں میں سے ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا ایک اور بتا دیتا ہوں مسئلہ، ایک بندہ شادی شدہ ہے، اس کو روز غسل کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اگر اٹیچ بات وہ تیسرے محلے میں ہوگا تو روز اس کے اوپر سوال ہوں گے، تو اپنے کمرے میں ہوگا تو اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، پردے داری بھی رہے گی، مرد کی بھی رہے گی، عورت کی بھی رہے گی۔ کوئی کسی حدیث کا یہ مضمون نہیں ہے کہ وہ جو اٹیچ بات کے یا بیت الخلاء کے جن ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ جن جہاں آتے ہیں نا وہاں حدیث میں ذکر ہے کہ آپ درختوں کے نیچے قضائے حاجت نہ کریں، سوراخوں کے اندر قضائے حاجت نہ کریں، وہاں جن موجود ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے اسی طرح قضائے حاجت کے لیے کوئی جگہ دیکھی، وہاں جن تھے، انہوں نے ان کو شہید کر دی۔ تو کمروں کے اندر اگر اٹیچ بات ہے اور ان کے اندر جن آ جاتے ہیں تو وہ پیچھے والی دیواریں بھی ان کے لیے کوئی حائل نہیں ہوتی، اوپر والی چھتیں بھی ان کے لیے حائل نہیں ہوتی، پردہ بھی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے وہ بڑے سینسیبل ہے کہ پورا لاؤنج گزر کے بیڈ روم گزر کے پھیرائیں۔ ان کے جسم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہوئے، وہ کہیں سے بھی آ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتا ہو بندہ گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر میں آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھے تو کسی قسم کے جنوں کی اور جنات کی نحوست اس کے گھر کے اندر نہیں آتی۔ جی جی ہماری فلش اور نہانے کی جگہ پاس پاس ہوتی ہے، جی اس کے متعلق بھی کہا ہے کہ جہاں فلش ہوتا ہے وہاں پر غسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر آپ اپنی رفع حاجت بھی کرتے ہیں، پاس پاس دونوں جگہ۔ دونوں بالکل غلط ہے مسئلہ، بالکل 100% غلط ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھ سنیں میں نے پہلے بات بیان کی کہ اس وقت کے مسئلوں کو اس وقت کے مسئلوں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ وہاں ڈرین سسٹم نہیں ہوتا تھا، ہمارے ہاں یہاں فلش ہے یا کموڈ ہے، اوپر ٹنکی لگی ہوتی ہے، ایسے اس کو دبائیں سب کچھ، گندگی کوئی نہیں رہ گئی، گندگی کوئی نہیں رہ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی گھروں میں کموڈ یا فلش لگے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیں،
کموڈ کی جو سیٹ ہے نا وہ باتھ روم سے علیحدہ اوپر کر کے ہوتی ہے. اس کی باؤنڈری اتنی ہے, بتا دیا یہ گھر یہ نہانے والی جگہ سے باہر, نہانے والی جگہ سے باہر. وہ ایک طرف ہے آپ کا شاور یا آپ کا نلکا, ایک طرف ہے, اس کے نیچے بالٹی پڑی ہوئی ہے اور ڈونگا ہے, آپ وہاں بیٹھ کے نہاتے ہیں. دو علیحدہ سیپریٹ جگہ. وہاں غسل کا پانی ادھر نہیں آتا, ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا, تو کہاں سے خرابی آ گئی؟ جو یہ بات کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں جگہ چھوٹی ہو, تو جب وہ کھڑے ہو کے نہا رہے ہوں تو پانی کے قطرات کموڈ کو چھو کے پھر واپسی جسم کی طرف آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے, عموماً تو کھڑے ہو کے نہانا ہی غلط ہے, بیٹھ کے نہائیں. جن گھروں میں واش روم میں شاور لگے ہوئے ہیں, میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے میں ان کو بتاؤں کہ اگر شاور بھی ہے, بالٹی آپ کے پاس نہیں ہے, تب بھی نیچے بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں. کھڑے ہو کے نہ نہائیں, کھڑے ہو کے نہانا خلاف سنت ہے. مرد کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے, عورت کے لیے تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ. شاور اوپر سے چلا لیں, اس کا ایسے کر کے ویو بنا ہوتا, اس کو ایسے کر کے نیچے کر لیں تاکہ اوپر سے نیچے پانی آئے. نیچے آرام سے چوکی کے اوپر یا سیٹ کے اوپر بیٹھ کر تسلی سے اس کے پانی کے ساتھ. کھڑے ہو کے نہیں ہے, آپ کو کس نے کہا؟ نہ بالکل نہیں. یہ پانی ڈالنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ دائیں کندھے پہ پانی ڈالتے تھے 3 دفعہ, بائیں پہ ڈالتے تھے, پھر سر پہ, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو پانی ڈالتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کھڑے ہو کے نہاتے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ وہاں سے تو پانی نکلتا ہی نہیں تھا, پانی تو نیچے ہی موجود ہوتا تھا. آپ اپنے ٹخنوں سے اوپر تک نہا لیتے تھے, اور پھر جب آپ کا غسل مبارک پورا ہو جاتا تھا تو آپ پہلے ادھر سے اپنا دایاں پاؤں باہر نکالتے تھے, اس کو دھوتے تھے, باہر رکھنے کے بعد پھر بایاں اٹھاتے تھے, پھر اس کو دھوتے تھے, کیونکہ پانی تو اصل وہاں پہ پڑا ہوتا تھا. تو اگر وہاں پہ یہ تصور کیا جائے کھڑے ہو کے نہائیں گے تو جب پانی اوپر سے جائے گا تو کیا پانی کو لگ کے دوبارہ نیچے سے پانی نہیں آئے گا؟ اس لیے یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ بڑے بڑے محقق کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, آپ نے کھڑے ہو کر بول مبارک فرمایا, آپ نے کھڑے ہو کے غسل کیا, تو وہ حدیث کو سمجھ نہیں پائے. میں آپ کو, میرے پاس ترمذی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس حدیث کے اندر سے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیا, اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے, رفع حاجت نہیں, بول مبارک, اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جو شخص آ کر یہ کہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ کام کیا, فرمایا لا تصدقو, اس کی کبھی تصدیق نہ کرو. یہ میں حدیث آپ کو بھی نکال کے دکھاتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی شے کی بھی نسبت کرنا, اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بعد میں ہمیں خرابی تو پیش نہیں آئے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ ہر کام بڑے اطمینان سے کرتے تھے. اصل میں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے, میرے پاس ہیں 2 کتابیں, تو جو میں ادھر پڑھتا ہوں ادھر حوالہ لگا دیتا ہوں, اور پھر جب یہاں آ کے دیکھتا ہوں تو حوالہ ہی نہیں نظر آتا. وہ میں آپ کو انشاءاللہ کل حدیث دکھا دوں گا کہ جس حدیث سے یہ ثابت کیا گیا نا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کھڑے ہو کر کیا, اس کے ابتدائی نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ جو یہ کہے اس کی تصدیق کبھی نہ کرو, کبھی اس کی تصدیق نہ کرو. آپ کے پاس ایسی جگہ پہ ہیں 2 ہی آپشن ہیں, یا آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو سکتا ہے یا پھر پشت خانہ کعبہ کی طرف. اب دونوں میں سے سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ کم درجے کا عمل, آپ دونوں میں سے ایک آپشن اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر کیا کس کی طرف منہ کریں؟ 2 صورتیں ہو ہی نہیں سکتی. ہے نا, مثلا بیان کریں. یہ دیکھیں نا, ایک واش روم ادھر ہے, ایک واش روم ادھر ہے, ایک کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر
آپ ایسے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، آپ ایسے ہو کے بیٹھ جائیں. یہی تو میں آپ کو پتہ ہے کہ جگہ نہ ہو، جگہ اتنی ہے کہ وہاں پر آپ صرف بس اگر چینج کریں گے آپ سے نہیں بیٹھا جائے گا. اور یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، لائیو ہے اس طرح. کہیں کہ جگہ بھی دکھا دوں گا آپ کو. اس صورت میں دونوں میں سے کون سی آپشن لینی ہے؟ قبلے کی طرف رخ نہ کریں، پھر رخ نہ کریں، پھر رخ نہ کریں، پھر کم از کم رخ نہ کریں، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے تو دونوں ایک جیسے ہی جرم، ایک جیسے ہی جرم ہے. رخ کرنا بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا پشت کرنا. آخری سوال ہے لیکن وہ غیر متعلقہ. جی 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 کریں. حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب آپ کو کتنے علوم پہ دسترس؟ کوئی آپ کو میرا خیال ہے 70 سے زائد علوم پہ دسترس تھے. آج یہ ڈبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کل ان کے علوم گنوا دیے سارے. اس کے اندر انہوں نے کچھ جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ علوم جو اتنے گنوا دیے ہیں یہ تو علوم ہی نہیں ہے دنیا میں. سوال لگا دیے اتنے بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تھے کون؟ یہ آ گئی ہے، یہ حدیث آ گئی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 12 ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قالت من حدثکم، جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، فلا تصدقوہ، کبھی اس کی تصدیق نہ کرنا. کبھی اگر کوئی ایسی بات آئی نا کہ تو وہ پردہ داری کی وجہ سے ہوگا، کوئی عذر کی وجہ سے ہوگا، کوئی تکلیف کی وجہ سے ہوگا، عذر اور تکلیف اور پردہ داری کے علاوہ کبھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا. کیونکہ اس کے نیچے جو حدیث ہے نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو یہ کہتا ہے، یہ جو زبیر علی ضعیف کہتا ہے نہیں نیچے والی حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے ضعیف لکھا ہوا، تو اوپر والی میں تو ضعیف نہیں لکھا ہوا. نیچے والی کہتا ہے فلما رفع هذا الحدیث عبد الکریم بن ابی المحارق، یہ جو عبد الکریم بن ابی محارق ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. تو اوپر والی تو حدیث بالکل ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، حضور پاک کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، یہ حدیث ہے. جامع ترمذی کی روایت نمبر ہے 12، باب ما جاء فی بولی فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نفی کے بارے میں، کہ جس نے کہا حضور پاک نے ایسا کیا ہے، فرمایا اس کی کبھی بھی تصدیق نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. صاحبزادہ ابو بکر صدیق یوسفی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین